بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میرا نام ڈاکٹر اسد محمود ہے۔ ناظرین، آپ کو یاد ہوگا جب محمد بن سلمان نے 2017 میں سعودی عرب کی قیادت سنبھالی تھی تو انہوں نے دنیا کے سامنے ایک نئے سعودی عرب کی تصویر پیش کی جسے ویژن 2030 کہا گیا، جو سعودی عرب کو اقتصادی طور پر مضبوط بنانے کے لیے بنایا گیا تھا۔ اس ویژن کا مقصد یہ تھا کہ سعودی عرب تیل پر کم ڈیپینڈ کرے اور اپنے معاشی وسائل کو اپ گریڈ کرے، لیکن بات صرف معاشی تبدیلی تک محدود نہیں تھی۔ محمد بن سلمان چاہتے تھے کہ سعودی عرب اپنی مذہبی شناخت پس پشت ڈال کر ایک جدید اور کھلا معاشرہ بنے، جہاں کانسرٹ ہوں، سینما گھر ہوں، بڑے بڑے تفریحی منصوبے ہوں۔ ان کا مقصد یہ ہے کہ دنیا کو دکھایا جائے کہ سعودی عرب ایک جدید اور ترقی یافتہ ملک ہے جو اپنے اب صرف جو ہے نا اسلامی روایات کے ساتھ اٹیچ نہیں ہے۔ ان سب میں سب سے اہم منصوبہ دی لائن سٹی تھا، جو ایک حیرت انگیز منصوبہ تھا جس کے لیے $500 ارب مختص کر دیے گئے تھے۔ یہ شہر 170 کلومیٹر طویل تھا، جس میں نہ تو کوئی سڑکیں تھیں نہ ہی گاڑیاں تھیں، لیکن آج محمد بن سلمان کا یہ خواب ٹوٹ رہا ہے۔ 2024 میں ویژن 2030 اپنی جڑوں سے ہل چکا ہے اور یہ ناکامی کی طرف جا رہا ہے۔ یہ صرف محمد بن سلمان کی ناکامی نہیں بلکہ اس بات کا ثبوت ہے کہ دنیاوی ترقی کی کوشش میں اسلامی اصولوں کو نظر انداز کرنا کسی بھی ملک کے لیے کتنا نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ دوستو، جب محمد بن سلمان نے دی لائن سٹی کا منصوبہ پیش کیا تو دنیا بھر کے لوگوں کے لیے یہ خوابوں کا شہر قرار دیا گیا۔ محمد بن سلمان کا کہنا تھا کہ دی لائن سٹی کا ڈیزائن کسی روایتی شہر کی طرح بالکل نہیں ہوگا۔ یہ شہر 170 کلومیٹر طویل ہوگا اور اس کی چوڑائی صرف 200 میٹر ہوگی، لیکن اس کی اونچائی بہت زیادہ ہوگی، جس کی وجہ سے یہ ایک عمودی شہر کہلائے گا۔ یہاں رہائشی عمارتیں، دفاتر، دکانیں، اسکول، ہاسپٹل اور دیگر تمام سہولیات ایک ہی بلڈنگ یا ایک ہی علاقے میں ہوں گے، جس کا مطلب یہ ہے آپ کو کہیں دور سفر کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، ہر چیز آپ کی دسترس میں ہوگی۔ دی لائن سٹی کی ایک اور عام خاصیت یہ تھی کہ یہ مکمل طور پر انوائرمنٹ فرینڈلی ہوگا، ماحول دوست ہوگا۔ یہاں کوئی گاڑی یا روایتی سڑکیں نہیں ہوں گی، اس کی بجائے شہر میں تیز رفتار زیر زمین ٹرینیں چلیں گی جو مکمل طور پر ماحول دوست توانائی پر انحصار کریں گی۔ یہ شہر دی لائن سٹی دنیا کا پہلا بڑا شہر ہوگا جو زیرو کاربن اخراج کا حامل ہوگا۔ دوستو، دی لائن سٹی میں ایک چیز بھی ایسی چیز بھی شامل کی گئی تھی جسے سن کر آپ حیران رہ جائیں گے، اور یہ چیز تھی زیر سمندر ہوٹل۔ آپ کو اس شہر میں وہ ہوٹل بھی ملتے جو سمندر کے نیچے ہوتے۔ یہ ہوٹلز نہ صرف سیاحوں کی دلچسپی کا سورس ہوتے بلکہ دنیا بھر کے لوگوں کے لیے یہ ایک انوکھا تجربہ ہوتا تاکہ وہ سمندر کے اندر رہ کر دنیا کی خوبصورتی کو انجوائے کر سکیں۔ ان ہوٹلز کی دیواریں شیشے کی ہوتی اور آپ سمندر کی مخلوقات یعنی مچھلیوں اور دیگر سمندری حیات کو بالکل ڈائریکٹلی اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ سکتے۔ ایک خوابوں جیسا تجربہ ہوتا اور ایسا لگتا جیسے آپ کسی دوسری دنیا میں پہنچ گئے ہوں۔ پیارے ساتھیوں، محمد بن سلمان نے دی لائن سٹی میں سفر کرنے کا انداز بھی دلچسپ رکھا ہوا تھا۔ ان کا کہنا تھا یہاں ٹرینیں نہ صرف زیر زمین چلیں گی بلکہ کچھ ٹرینیں ایسی بھی ہوں گی جو اونچے اونچے پہاڑوں پر چلیں گی، اور یہ سفر آپ کو بادلوں کے درمیان میں لے کے گزرے گا۔ اور تصور کیجئے آپ ایک ایسے ٹرین میں بیٹھے ہوں جو آپ کو بادلوں میں لے کر جاتی ہیں اور نیچے دیکھتے ہیں تو پہاڑوں، جنگلات اور سمندر کا حسین منظر آپ کے سامنے ہوتا ہے۔ یہ ٹرینیں جدید ترین ٹیکنالوجی پر مبنی ہوں گی اور انتہائی تیز رفتار ہوں گی، جس سے آپ کا سفر نہ صرف آرام دہ بلکہ حیرت انگیز بھی ہوگا۔ دی لائن سٹی میں روایتی گاڑیوں کا کوئی وجود نہیں ہوگا، لیکن اڑنے والے گاڑیوں کا تصور ضرور دیا گیا تھا، اور یہ کاریں فضا میں چلیں گی اور آپ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ کیری کر لے جائیں گی، اور یہ کار ماحول دوست توانائی پر چلیں گی اور انہیں زمین پر سڑکوں کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اس کے علاوہ شہر میں فضائی ٹرانسپورٹ کا ایک مکمل نیٹ ورک ہوگا جو لوگوں کو تیز رفتار فضائی گاڑیوں کے ذریعے ایک مقام سے دوسرے مقام تک لے کر جائے گا۔ یہ ٹرانسپورٹ سسٹم دنیا کے کسی شہر میں بھی نہیں ہے اور یہ دی لائن سٹی کو ایک بالکل نیا اور منفرد شہر بنا دے گی۔ محمد بن سلمان کا کہنا تھا کہ دی لائن سٹی میں زندگی گزارنے کا انداز بھی ودیع ہوگا، کیونکہ ہر چیز کو مصنوعی ذہانت یعنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور روبوٹک سسٹمز کے ذریعے
کنٹرول کیا جائے گا۔ یہ شہر سمارٹ ٹیکنالوجی سے لیس ہوگا اور یہاں ہر کام روبوٹس کی مدد سے کیا جائے گا۔ کھانا پکانے سے لے کر آپ کے گھر کی صفائی تک ہر چیز روبوٹک سسٹم کے ذریعے کی جائے گی۔ اس کے علاوہ یہاں کی سڑکوں اور بلڈنگز کو بھی مصنوعی ذہانت کے ذریعے کنٹرول کیا جائے گا تاکہ شہر میں کسی بھی وقت کسی بھی معلومات کو حاصل کیا جا سکے، اس کی کارکردگی کو بہتر بنایا جا سکے۔ ناظرین، لائن سٹی کو ایک قدرتی جنت کے طور پر بھی ڈیزائن کیا گیا تھا جہاں ہر جگہ آپ کو فطرت کا حسین منظر ملتا تھا۔ ماہرین کا کہنا تھا کہ شہر میں بڑے بڑے باغات، پارکس، جھیلیں اور قدرتی جنگلات ہوں گے جنہیں جدید ترین ٹیکنالوجی کے ساتھ ملایا گیا ہے، اور یہاں کی عمارتوں کو ایسا ڈیزائن کیا جائے گا کہ وہ قدرتی ماحول کے ساتھ ہم آہنگ ہوں اور یہاں کے رہائشوں کو فطرت کے قریب اپنا رہنا نصیب ہوگا، اور شہر کے ہر کونے میں آپ کو فطری خوبصورتی اور اس کے ساتھ ماڈرنزم کا ٹچ ضرور ملے گا۔ اور دی لائن سٹی صرف ایک رہائشی یا تفریحی شہر نہیں ہوگا بلکہ یہ دنیا کے بڑے گلوبل ٹریڈ اور انٹرنیشنل بزنس کا سینٹر بھی بنے گا۔ یہاں دنیا کی بڑی بڑی کمپنیاں اپنی آفس قائم کریں گی اور یہاں سے بین الاقوامی کاروبار بھی کیے جائیں گے، جبکہ لائن سٹی میں صحت کی دیکھ بھال بھی انتہائی جدید ہوگی اور یہاں کے ہاسپٹلز میں روبوٹک سرجری اور مصنوعی ذہانت کے ذریعے علاج بھی کیا جا سکے گا، اور ہر مریض کو جدید ترین طبی سہولیات بھی فراہم کی جائیں گی۔ دوستو، اور یہ شہر دنیا کے بہترین ہیلتھ کیئر سسٹم میں شمار ہوگا۔ یہاں ریسرچ اور ترقی کے مراکز بھی قائم کیے جائیں گے جہاں دنیا بھر کے سائنٹسٹ اور ماہرین جدید ترین طبی ایجادات اور تحقیق بھی کر سکیں گے۔ پیارے دوستو، اگر یہ تمام منصوبے بے حد شاندار لگتے ہیں اور ان کا مقصد سعودی عرب کو مستقبل کی طرف لے کر جانا ہے، لیکن حقیقت میں ہر عظیم خواب کو حقیقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ دی لائن سٹی جو ویژن 2030 کا ایک بہت بڑا ستون تھا، اب مالی کرائسس کا بحران کا شکار ہو چکا ہے۔ اس منصوبے کی ابتدائی لاگت $500 بلین تھی، لیکن آج یہ قیمت $1 ٹریلین تک پہنچ چکی ہے، اور یہ ایک ایسی لاگت ہے جسے پورا کرنا سعودی حکومت کی ممکن نہیں رہا۔ جس تیز رفتاری سے اس پروجیکٹ کو مکمل کرنے کا وعدہ کیا گیا تھا وہ بھی اب حقیقت سے کوسوں دور نظر آ رہا ہے۔ محمد بن سلمان نے اس پروجیکٹ کو 2030 تک مکمل کرنے کا وعدہ کیا تھا، بٹ دا فیکٹ از کہ صورتحال جو نظر آ رہی ہے اس کی تکمیل 2050 تک کھسک چکی ہے، اور سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ عالمی سرمایہ کار اس منصوبے میں دلچسپی نہیں دکھا رہے، اور عالمی مالیاتی ادارے اور بڑی کمپنیاں ایسے پروجیکٹس میں سرمایہ لگانے سے ہچکچا رہی ہیں جن کی فائنینشیل فیزیبلٹی غیر یقینی ہو۔ تیل کی قیمتوں میں جو کمی ہو رہی ہے اس نے سعودی عرب کی معیشت کو بری طرح ڈیمیج کر دیا ہے، اور حکومت کے پاس وہ مالی وسائل نہیں ہیں جو ان بڑے منصوبوں کو آگے بڑھا سکیں۔ محمد بن سلمان نے کئی ایسے انیشیٹو لیے جو سعودی عرب کی مذہبی شناخت سے ہٹ کر تھے، جیسے کہ سینما گھروں کی بحالی، میوزیکل کنسرٹ کے انعقاد، اور خواتین کو ڈرائیونگ اور ملازمت میں شرکت کی اجازت جو دی ہے۔ ان اقدامات کا مقصد سعودی معاشرے کو جدید دنیا کے ساتھ ہم آہنگ کرنا تھا، لیکن تاریخ ہمیں بار بار بتاتی ہے کہ جب بھی کسی نے اسلامی اقدار کی قدروں کو نظر انداز کیا، یعنی پس پشت ڈالنے کی کوشش کی، تو اسے ہمیشہ ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ محمد بن سلمان نے سعودی عرب کو ایک نئی ڈائریکشن دینے کے لیے ویژن 2030 پیش کیا، جس کا مقصد سعودی عرب کو تیل پر انحصار سے ہٹا کر جدید اور مغربی طرز کی معیشت بنانا تھا، لیکن اس عمل میں انہوں نے اسلامی روایات کو پیچھے چھوڑنے کی کوشش کی اور مغربی طاقتوں کو متاثر کرنے کے لیے سعودی عرب کی اسلامی شناخت کو پس پشت ڈال دیا، اور وہ یہ دکھانا چاہتے تھے کہ سعودی عرب اب ایک جدید لبرل اور ترقی یافتہ قوم ہے جو دنیا کے سامنے اپنا نیا چہرہ پیش کر رہا ہے، لیکن افسوس آج ان کا منصوبہ ناکامی کی طرف گامزن ہے، کیونکہ اللہ کی رضا اور مرضی کے بغیر کوئی بھی منصوبہ کامیاب نہیں ہو سکتا، اور یہی حقیقت ہمیں بار بار یاد دلائی جاتی ہے۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند ہو یا آپ سمجھتے ہیں کہ ہم نے آپ کو اہم معلومات فراہم کی ہیں تو برائے کرم اس ویڈیو کو لائک کرنا مت بھول کیجیے، یہ ہماری حوصلہ افزائی ہوگی اور ہم مزید ایسی ویڈیوز اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے میں آپ کو مددگار ثابت ہوگی۔ اپنا اور اپنے ساتھ رشتوں کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔